پچھلی قسط کے آخر میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے چھوٹے بھائی کے سامان سے بادشاہ کا پیمانہ برآمد ہو گیا تھا۔ اب وہ بھائی جسے حضرت یعقوب کے سامنے واپس لے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، مصر میں رکنے والا تھا۔ بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے واپس لے جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا، وہ اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس واپس جا کر کیا کہیں گے؟ وہی والد جنہوں نے برسوں پہلے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور وہ واپس یوسف کو نہیں لائے تھے۔ اب ایک اور بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آخرکار بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو مصر میں چھوڑ کر باقی بھائی واپس کنعان جائیں گے، لیکن ان میں سے وہ بھائی جس نے پہلے ذمہ داری لی تھی، اس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اب باقی بھائی کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا، لیکن اس مرتبہ ان کے قدموں کے ساتھ ایک بہت بڑا خوف بھی تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ جب وہ حضرت یعقوب کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہی بات بیان کی جو مصر میں پیش آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اور ہم غیب کے نگہبان تو تھے نہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں، اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب نے فوراً ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ پھر وہی الفاظ جو حضرت یعقوب پہلے بھی کہہ چکے تھے، اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس مرتبہ حضرت یعقوب کا غم اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ان کے دو بیٹے ان سے دور ہو چکے تھے، اور پھر قرآن کریم حضرت یعقوب کے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، مگر وہ اپنے غم کو دل میں دبائے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے یا پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور اپنا غم صرف اللہ ہی سے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر ایک ایسی بات فرمائی جو اس پورے واقعے کے سب سے بڑے اسباق میں سے ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یوسف ختم ہو چکے ہیں، سال گزر گئے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے دل میں اللہ کی رحمت سے امید ابھی باقی تھی، اور اب انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو ایک مرتبہ پھر حکم دیا، اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیا خوبصورت بات ہے! اتنی بڑی آزمائش کے باوجود حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مایوسی نہیں سکھائی۔ انہوں نے کہا، تلاش کرو، یعنی کوشش بھی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھو۔ اب بھائی ایک مرتبہ پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس مرتبہ ان کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب تھے۔ قحط جاری تھا، گھر میں غلہ ختم ہو رہا تھا، ان کے پاس زیادہ مال بھی نہیں تھا، اور ان کے دو بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی پہنچی ہے، اور ہم معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر احسان فرمائیے۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، ایک طرف مصر کا طاقتور حاکم اور دوسری طرف اس کے سامنے کھڑے وہی بھائی جنہوں نے کبھی اسے کنویں میں چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ حضرت یوسف نے انہیں دیکھا، وہ ان کے اپنے بھائی تھے، ان لوگوں کے چہرے جنہیں یوسف برسوں پہلے چھوڑ آئے تھے، اور شاید اس وقت حضرت یوسف کے دل میں وہ پورا ماضی بھی موجود تھا۔ کنواں، بچپن، بھائیوں کا ظلم، غلام بن کر فروخت ہونا، پھر مصر پہنچنا، آزمائش، قید خانہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت اور اقتدار۔ لیکن حضرت یوسف نے انتقام نہیں لیا۔ انہوں نے ان سے صرف ایک سوال کیا جس نے ان کا ماضی کا دروازہ کھول دیا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف کا فرمان آتا ہے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ سوال سنتے ہی بھائی چونک گئے۔ یوسف، یہ نام
یہ سوال، یہ انداز گفتگو ان کے ذہنوں میں ماضی کے وہ تمام واقعات ایک ساتھ تازہ ہونے لگے۔ انہوں نے غور سے اس شخص کو دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا، ان سے سوال کر رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، اور پھر انہیں حقیقت سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا شاید کسی نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کامیابی کے بعد اپنے ماضی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، جن بھائیوں نے کبھی یوسف کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، آج وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے، اور حضرت یوسف چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بدلے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کیا۔ یہی اصل کامیابی تھی، صرف مصر کے خزانوں پر حکومت کرنا کامیابی نہیں تھی۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ اتنے ظلم کے بعد بھی حضرت یوسف کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور صبر باقی تھا۔ اب بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب وہ بھائی جو کبھی طاقتور محسوس کرتے تھے آج اپنی غلطی تسلیم کر رہے تھے، اور حضرت یوسف کے پاس انہیں سزا دینے کی پوری قدرت تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا وہ برسوں کا حساب لیں گے؟ کیا وہ انہیں سزا دیں گے؟ یا پھر وہ ایسا جملہ کہیں گے جو قیامت تک معافی اور درگزر کی مثال بن جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب کو اپنی زندگی کی حقیقت کیسے بتائیں گے؟ کیا حضرت یعقوب کو معلوم ہوگا ان کا وہ بیٹا جس کے غم میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی وہ آج زندہ ہے؟ اور کیا باپ اور بیٹے کی وہ ملاقات ہوگی جس کا انتظار برسوں سے جاری تھا؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو کیا جواب دیتے ہیں، انہیں معاف کیسے کرتے ہیں، اور پھر وہ پیغام کیا بھیجتے ہیں جو حضرت یعقوب کی زندگی کا سب سے بڑا غم ختم کرنے والا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف جیسا صبر، حضرت یعقوب جیسا توکل اور معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔